السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم اردو قواعد میں رموز اور اوقاف پڑھیں گے۔ رموز اور اوقاف اصل میں انگریزی پنکچویشنز ہے۔ یہ وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ علامتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی پیسیج لکھیں گے، ہم جب سینٹنس کمپلیٹ کریں گے تو ہمیں اس وقت کون سی نشانی لگانی ہے، اور پیسیج ہم کس طرح سے لکھیں گے، اس کے دوران جو علامتیں استعمال ہوتی ہے ان کو ہم رموز اور اوقاف کہتے ہیں۔ رموز کس کو کہتے ہیں؟ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ یعنی رموز، اوقاف یا علامت وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں کے قواعد میں ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ، بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عبارت لکھنے کے دوران ہم ان علامتوں اور اشاروں کا خیال نہ رکھیں تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرنے یا وقف کرنا ہو، ان کے لیے اردو درج ذیل رموز اوقاف استعمال ہوتے ہیں۔ ختمہ، انگلش میں اس کو فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ ختمہ ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے جو ہم جملہ کمپلیٹ کرنے کے بعد لگاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے مثالیں لکھی ہے ان کی۔ میں اسکول جا رہا ہوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈیش ہے، چھوٹی سی لکیر ہے، اس کو کہتے ہیں ختمہ، یعنی یہ ایک علامت ہے۔ یہاں پر سینٹنس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سوالیہ یعنی نوٹ آف ایکسکلیمیشن، جب ہم کسی کو کوئی سوال کریں گے یا عبارت میں سے اگر ہم کہیں پہ سوال لکھیں گے تو لاسٹ میں ہم یہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال ہے۔ کیا آپ آج اسکول گئے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہاں پر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال ہے۔ سکتہ ہم کہتے ہیں کاما کو۔ اس کی مثال یہ ہے: آج حارث، عامر، سہیل اور میں ایک ساتھ اسکول گئے۔ یعنی اگر میں یہاں پر ایسے لکھتی کہ آج حارث اور عامر اور سہیل اور میں، یعنی یہاں پر اور نہیں آتا، یہاں پر کاما ہے، حارث، عامر، سہیل، اور اس کے بعد آتا ہے اور میں ایک ساتھ اسکول گئے۔ اس کاما کو کہتے ہیں اردو میں سکتہ۔ پھر آتا ہے نوٹ آف ایکسکلیمیشن یعنی تفصیلیہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو، ایکسپلین کرنا ہو، تو ہم پہلے اس ورڈ کو لکھ کر پھر لگاتے ہیں نوٹ آف ایکسکلیمیشن، اس کے بعد ہم اس کی تفصیل لکھتے ہیں۔ ایسی علامت کو تفصیلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے قوسین۔ قوسین کلوزڈ بریکٹس کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے: اسلم، اگر ہم عبارت میں ایسے لکھیں گے: اسلم بریکٹ سٹارٹ، جو میرے ہم جماعت تھے، بریکٹ کلوز، تو یہاں پر، اور اس کے بعد آج کل ڈاکٹر ہے، یعنی اگر ہم ایسے پڑھیں گے: اسلم آج کل ڈاکٹر ہے۔ یہ اسلم کون تھا؟ جو میرے ہم جماعت تھے، یعنی اس کے اسلم کا کلیگ تھا جو اس کے ساتھ پڑھتا تھا۔ یہاں پر ہمیں اس اسلم کے بارے میں جانکاری ملتی ہے، تو یہاں پر ہم یہ بریکٹ کلوزڈ بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے واوین۔
واوین یعنی کاماز بگن اینڈ کاماز کلوز. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یعنی جب ہم کسی کی کوٹیشن یا کسی کا کال ہم لکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کاما سٹارٹ کرتے ہیں اور کاما کلوز. تو اس کی مثال یہ ہے. پھر آتا ہے ندائیہ یا فجائیہ یعنی نوٹ آف ایکسکلمیشن. اس کی مثال یہ ہے، یا ندائیہ یا فجائیہ یہ ہم اس جگہ پر استعمال کرتے ہیں جب کوئی حیران کن بات ہو یا جب کوئی غصے والی بات ہو. جیسے خبردار، یہ ایک حیران کن بات ہے یا تعجب ہے اس میں، اب ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا. یا افسوس، جب ہم کوئی افسوس کا اظہار کرتے ہیں تب بھی نوٹ آف ایکسکلیمیشن استعمال ہوتا ہے. یہ ندائیہ فجائیہ. میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آتا ہے علامتی شعر. علامتی شعر یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شروع میں لکھی جاتی ہے یا شروع میں یہ علامت لگائی جاتی ہے. یعنی جب ہم کوئی عبارت لکھیں گے، کوئی پیسج لکھیں گے، تو اگر ہم بیچ میں سے کوئی شعر لکھیں گے تو ہم جب مکمل شعر ہو یعنی 2 مصرے والی شعر ہو تو ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں. پہلے ہم یہ علامت لکھیں گے، اس کے بعد ہم شعر سٹارٹ کریں گے. اگر ہمیں عبارت میں سے ایک ہی مصرع لکھنا ہو، جیسے علامت مصرع وہ یہ ہے چھوٹا سا آئین، تو ہم یہ لگائیں گے. اگر پورا شعر ہو تو یہ، اگر ایک ہی مصرع ہو تو یہ. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ خود بھی اس کی پریپریشن کیجیے گا، تبھی آپ کو یاد رہے گا.